زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرہب گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا کہ جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی اور بہادر کے متعلق جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، جنہیں تاریخ اسلام میں حیدر کرار شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا اور اس جنگ میں آپ نے کس دلیری اور جواں مردی کا مظاہرہ کیا، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ خواتین و حضرات، خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ نہایت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی فریب کار تھے جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کرتے رہتے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر کی سرزمین سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمان کا مالی نقصان ہو۔ مختلف جنگوں میں بھی انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی، لہٰذا بحکم الہی صحابہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے ذو الحجہ 4 ہجری کو روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار خود سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کرام کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، وہاں موجود ایک شخص عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنے ہو جاؤ اور دیکھنا، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارے ساز و سامان زیادہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں۔ لہٰذا خبر ملتے ہی خیبر والوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا، جس کا سپہ سالار حضرت ابو بکر کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کاموس تھا، جہاں یہودیوں نے اپنا تمام ساز و سامان اور سپاہیوں کو جمع کر رکھا تھا اور اس قلعے کی مضبوط دروازوں کو بند کر دیا۔ مسلمانوں کا جب یہ لشکر قلعے کے پاس پہنچا تو قلعے کی دیواروں پر کھڑے سپاہیوں نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا، لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس آ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر قلعے کی طرف گئے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہودیوں کے مضبوط اور دیو ہیکل سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبیدہ اور دیگر اصحاب کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے یہ سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی اور اہل خیبر پر خوف و دہشت چھائی ہوئی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے باہر آ کر اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی میدان جنگ سے بھاگنے والا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابی اسی خواہش میں تھے کہ یہ جھنڈا انہیں مل جائے، اور ساری رات صحابہ بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ صبح جھنڈا کس کو ملے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے اس کے کہ اس دن وہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اگلی صبح تمام اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟
لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا اور دعا فرمائی، اور اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے حقوق سے آگاہ کرنا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ شیر خدا حضرت علی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر اور تیروں سے دیا، اور اس قلعے کا سردار جس کا نام مرہب پہلوان تھا قلعے سے باہر آیا، جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ سب مرہب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچار کے شیر کی طرح ہیبت ناک۔ مرہب نے غضبناک طریقے سے آگے بڑھ کر حضرت علی شیر خدا پر تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرہب کا وار کھالی گیا۔ پھر آپ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب میں ذوالفقار حیدری سر کو کاٹ کر دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کی آواز فوج تک پہنچی۔ مرہب زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر یہودیوں کی فوج حضرت علی پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں ڈھیر ہو گئیں اور بڑے بڑے دیو ہیکل سپاہی ڈھیر ہو گئے۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے ایک دروازے کو اکھاڑا اور اپنی ڈھال بنا لیا اور اسی دروازے کو ہاتھوں میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعے کا یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے بعد یہ دروازہ 70 لوگوں نے مل کر اٹھایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پوری دنیا میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر خدا حضرت علی کے ہاتھوں سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح خیبر کے لقب سے نواز دیا۔ شکریہ۔